أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین. صدق اللہ العظیم. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق اور رازق بھی ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. اسلامک وظائف میڈیا کے عزیز دوستوں، میری ماں اور میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی مجرب، آزمودہ اور نایاب دعا لے کے حاضر ہوئے ہیں. دوستوں، اگر آپ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ مصیبتوں کے اندر گرے ہوئے ہیں، دوستوں اگر آپ کا کاروبار روز بروز ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، دوستوں اگر آپ پہ لاکھوں روپے کا قرض ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرض سے چھٹکارا پائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں، تو محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ آپ نے اسکپ نہیں کرنا. دوستوں اگر آپ اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آج کس وظیفے، آج کس دعا کو پڑھیں گے، انشاءاللہ لاکھوں روپے کا قرض منٹوں اور سیکنڈ کے اندر ختم ہو جائے گا اور اللہ رب العزت غیبی مدد فرمائے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا قرض کیسے ختم ہوتا جا رہا ہے. تو معزز سامعین کرام، صرف شرط ایک ہی بات ہے کہ آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے. تو دوستوں، ہمیں پرسنل کے اندر واٹس ایپ پہ کافی میسیجز آ رہے تھے کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے ہمارا قرض ختم ہو جائے. آج کل کافی لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. آج کل کافی لوگ مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور کافی لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. تو دوستوں، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آج یہ وظیفہ کر لیں تو پھر دیکھ لینا رزق کیسے آتا ہے. دوستوں، میں بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا کہ آپ کو 200 کروڑ 500 کروڑ ملیں گے، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا رب آپ کے رزق کو غیب سے بندوبست فرمائے گا اور انشاءاللہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے. تو دوستوں، چلتے ہیں آج کے اس مجرب، نایاب اور عمدہ وظیفہ اور عمدہ دعا کی طرف. تو دوستوں، آپ کو ایک بات لازمی عرض کروں کہ دوستوں آپ نے ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہنا ہے، کسی بات کو اسکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے. تو دوستوں، شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو. تو دوستوں، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے اور کس وقت پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، یہ مکمل ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ آگے شیئر کریں گے. تو دوستوں، آپ نے سب سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے. اب صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے؟ تو محترم ناظرین، آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز اور فقیر، لاچار کو دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کے صدقوں کا محتاج ہوتا ہے. محترم ناظرین، جب آپ کسی غریب، مسکین، عاجز اور فقیر کی مدد کرتے ہیں تو دوستوں یقیناً اس کے دل سے آپ کے لیے کچھ خیر بھلائی کی دعا نکلی ہوگی. اور ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں دوستوں، جب مظلوم کی آہ
اور غریب کی پکار، غریب کی صدا جب اللہ رب العزت کے عرش میں جاتی ہے تو دوستوں میرا رب اسے لازمی قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ دعا سچے دل کے ساتھ نکلی ہوتی ہے۔ اور ایک بات لازمی عرض کروں دوستوں، جو بھی دعا سچے دل کے ساتھ، جب آپ مشکلات کے اندر گرے ہوئے ہیں، آپ کو مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، دوستوں آپ جب اس وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں اور اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں تو دوستوں وہ دعا 100% گارنٹی کے ساتھ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دوستوں اب آپ نے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے؟ اب یہ تو بتا دیا غریب، مسکین، عاجز، فقیر، لاچار کو دینا ہے، مگر دینا کتنا ہے؟ تو دوستوں آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ استطاعت ہزاروں روپے کی رکھتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، اور اگر آپ استطاعت 1 روپے اور 1 آنے کی بھی رکھتے ہیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ جو شخص ایسے دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں لاکھوں، اربوں اور کھربوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مگر وہ اخلاص سے، نیت کے ساتھ خرچ نہیں کرتے۔ ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، اور لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، لوگ مجھے بہت عبادت گزار کہیں۔ تو دوستوں وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ وہ ریاکاری ہوتی ہے، وہ نمائش ہوتی ہے، وہ اپنا نام بنانے کے لیے ایسا صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو دوستوں آپ نے اخلاص سے، نیت کے ساتھ 1 روپے بھی دینا ہے، وہ بالکل خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر دینا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی راہ میں احد کے پہاڑ جتنا سونا چاندی بھی دکھاوے کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو میرا رب قیامت کے روز اسے دردناک عذاب دیں گے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں 1 کھجور کا دانہ بھی خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر دیتا ہے، اس کے اندر کوئی دکھاوا نہیں پایا جاتا، اس کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، تو دوستوں یقیناً وہ صدقہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا صدقہ دینے سے ہوتا کیا ہے؟ تو محترم ناظرین، صدقہ دینے سے آپ پہ جو بھی مشکلات آنے والی ہوتی ہیں، آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں جب آپ نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین، آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، آپ نے دعا پڑھ لینی ہے۔ آپ نے دعا 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے یا پھر 21 بار پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تو دوستوں اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ تو پھر آپ نے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اپنے دوستوں تک شیئر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے کسی مسلمان بھائی کی زندگی بدل جائے،
کسی مسلمان بھائی کی تقدیر بدل جائے تو یقیناً وہ سارا اجر و ثواب آپ کے عمل نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ والسلام۔